زمانے میں خطہ ام تھے، لیکن کوفے اور اس کے آس پاس بصرہ میں اور دمشق میں اور شام کے دوسرے علاقوں میں خلافت راشدہ کے خلاف ریشہ دوانیاں کی جا رہی تھی، ان کو روکنے کے لیے، ان پر قابو پانے کے لیے۔ تو بہت سے لوگ جمع ہو گئے جو سیدنا علی مرتضیٰ کے حامی خود کو کہتے تھے، ان کو تاریخ نے شیعان علی کہا۔ اور مولانا طاہر القادری نے بہت دلچسپ بات کہی، کہا کہ یہ شیعان علی جو ہیں وہ ان شیعہ جو ایک فرقہ ہے مسلمانوں کا، اس سے ان کا کوئی مطلب نہیں، صرف وہ جو سیاسی معاملات میں مولا کائنات کی حمایت کرتے تھے۔ لیکن وہ کتنے کمزور تھے، وہ کتنے زیادہ وقتی ان کا جذبہ تھا کہ مولا کائنات کی شہادت کے بعد انہی شیعان علی نے امیر المومنین سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے خلاف باتیں کی، اور خلافت سے دستبرداری جو عین مرضی الہی اور مرضی رسول کے مطابق تھی، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سیدنا امام حسن کو یاد تھا، اور آپ نے پڑھا تو آپ کو بھی معلوم ہے، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ تو صلح حسن اور عزیمت حسین یہ دو پہلو ہیں زندگی کے، حسین و حسن یہ دو پہلو ہیں ایک ہیرے کے، ایک چمکدار ہیرے کے، ایک کی روشنی نے صلح کو عام کیا اور ایک کی جھوٹ نے شہادت کے جذبے کو پروان چڑھا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام زہر دغا سے شہید کیے گئے، ان کو زہر دے دیا، زہر میں جگر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے تھے، جب خون کی قے ہوئی تو آپ کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں گرے تھے، اور کہنے والے نے کہا کہ ادھر امام حسن شہید کربلا حسن مجتبی علیہ السلام کے جگر کے 72 ٹکڑے دشت میں گرے، اور ادھر کربلا کی دشت میں 72 کا لشکر نمودار ہوا۔ یہ 72 منتخب کر لیے گئے تھے ساری دنیا سے، تو 73 نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ عظیمت امام حسین کے طفیل 72 کا مقدر تھی۔ اور عظیمت یہ ہے کہ ظالم اور جابر حکمراں کے ظلم و جبر کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جائے۔ اس کو خروج نہیں کہتے، اس کو بغاوت نہیں کہتے، اس کو امیر کے خلاف اقدام نہیں کہتے۔ جو ایسا کہتا ہے وہ ضرور کہیں گڑبڑ کر رہا ہے، تاریخ کا مطالعہ نہیں، سیرت کا مطالعہ بھی کرے۔ ایک آدمی ہے جس نے آج تک ایک لقمہ حرام کی طرف دیکھا نہیں، ایک آدمی ایسا ہے جس کے دہن، جس کے کام، جس کی زبان، جس کی سیرت، جس کے کردار، جس کے ذہن، جس کے دماغ، جس کی سماعت، جس کی بصارت، ان سب پر مہر لگی ہوئی ہے۔ ارے بھئی پیار کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی تو بتا دیا کہ اب یہ غلط نہیں دیکھے گا۔ جب سیدہ کی تلاوت کرنے والی آواز نے امام حسین کی سماعتوں کی تربیت کی تو بتا دیا کہ اب یہ غلط نہیں سنے گا۔ جب مولا کائنات امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب نے آغوش رسالت میں منتقل کیا اپنے بیٹے، اپنے جگر گوش امام حسین علیہ السلام کو، تو بتا دیا کہ اب اس کے ہاتھ اور پاؤں خلاف حکم رب العالمین نہیں جائے۔ تو امام حسین کی سیرت اور کردار جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کے عین مطابق اللہ کے رسول نے صرف ایک کردار ہے پوری دنیا میں جس کے بارے میں کہا کہ حسین منی وانا من الحسین۔ نبی، ارے نبی جو 1,24,000 معصوموں کی امامت فرما رہے ہیں، نبی جو اس درجے پر فائز ہوں کہ اللہ کے بعد ان سے بڑا مرتبہ کسی نے پایا ہی نہ ہو، نبی وہ کہ جن کی مرضی کے مطابق اللہ کائنات کی تخلیق فرمائے، وہ کسی سے سب کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہے، لیکن اس سے وہ خود ہیں، یہ کہنا بہت بڑی بات۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کہنا بہت بڑی بات ہے، حسین و منی کہنا تو بات ہے، علی منی فرمایا، لیکن حسین و منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو میں حسین سے ہوں کا مطلب کیا ہے؟ میرا کام، میرا مرتبہ آج جو ہے، میرے باقی کام کو جو میں چھوڑ کے جاؤں گا مکمل حسین کرے۔
اسلام ارے بدر کے روز بدر سے کربلا کا بہت قریبی تعلق ہے، بدر سے کربلا کا بہت قریبی رشتہ ہے۔ بدر حق و باطل کی وہ جنگ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور ہاتھ اٹھایا اور دعا کی اور کہا اے خدا کٹنے کو ہے تجھ سے زمین کا رابطہ، میں کہ ایک دستے دعا ہوں اور قلم ہونے کو کا پروردگار، اگر آج یہ 313 ختم ہو گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ 313 نے دشمنوں کو خاک چٹا دی۔ اب تاریخ ایک مرتبہ پھر آتی ہے 61 ہجری کے محرم کی کسی تاریخ کو یزید کے سامنے سر حسین پیش کیا گیا ہے اور یزید علل اعلان شعر پڑھ رہا ہے کہ میں نے بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا۔ ارے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے آبا و اجداد آج آ کے دیکھو کہ میں حسین کے لبوں کو چھڑی مار رہا ہوں۔ اللہ کی لعنت ہو یزید پر کہ اس نے اس بوسہ پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھڑی رکھی، جس کو دیکھنے والے اسی کے دربار میں موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے، ایک دو میں ہمت بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ارے ناہنجار یہ تو کیا کر رہا ہے؟ جن لبوں کو چھڑی سے چھو رہا ہے ان کو میں نے رسول کے لبوں کو چومتے دیکھا۔ لیکن جب باطل، جب گنہگاری، جب ضلالت، جب غلط کاری، جب حرص دنیا، جب حرص ہوس اقتدار آنکھوں پر چھا جاتی ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس میں بڑے بڑے صحابہ کی اولادیں بھی پہ جاتی ہیں۔ آپ تصور کریں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کے درجات مستقل بلند کرے، اللہ کی مستقل رحمت ہو ان پر۔ وہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن کہا تھا ادم یا سعد فدا کا امی و ابی، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ فدا، تیر چلا۔ آپ سوچیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ سعد پر فدا کریں اور سعد کا ناہنجار بیٹا کربلا میں اسی رسول کے بیٹے کو ذبح کر دے۔ اللہ کی لعنت ہو عمر ابن سعد پر۔ آپ یقین کریں اگر، اور ہمارے پاس سند موجود ہے کہ پیغمبر کا بیٹا جب اس کے اہل میں شامل نہیں ہو سکتا، نوح علیہ السلام سے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کا بیٹا آپ کا نہیں ہے، تو سعد ابن ابی وقاص سے بھی کہہ دیا جائے گا کہ یہ ہمارے ساتھ ناہنجار ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں۔ قیامت تک ہمارے ساتھ پر لعنت ہوتی رہے گی، یزید پر لعنت ہوتی رہے گی، شمر پر لعنت ہوتی رہے گی، خولی پر لعنت ہوتی رہے گی، اور اصل معاملہ تو اس دن ہوگا جس دن بیوی ہوں گی اور میدان قیامت ہوگا اور بیوی کے ہاتھ میں امام حسین کا کرتا ہوگا جس پر امام حسین کا معصوم اور پاک اور طاہر خون لگا ہوگا، اور بیوی بارگاہ غیاث المستغیثین میں استغاثہ پیش کریں گی۔ اللہ اس دن ہمیں بیوی کے غلاموں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہمیں بیوی کے تمام دشمنوں سے برات کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب علیہ السلام اور ان کی آل کے طفیل اس مجمع کو تمام غموں سے علاوہ غم حسین کے نجات عطا فرمائے، اور اس مجمع کی تمام زحمتوں کو آسانیوں سے تبدیل فرمائے، اور حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا علیہ السلام کے طفیل تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، اور اللہ امام حسین شہید کربلا کے معصوم بچے علی اصغر کے طفیل ہمارے تمام معصومین کو پانی اور دودھ کی ضرورتیں ان کی پوری فرمائے، اور ان کو تشنگی نہیں سیرابی اور سیری عطا فرمائے، اور امام حسین علیہ السلام کے فرزند دلبند حضرت سیدنا علی اکبر علیہ السلام کے طفیل ہمارے جوانوں کو جذبہ امام حسین اور جذبہ علی اکبر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔